وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 67 سے 69 تک 24-67 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں. تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 67. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہ دن جب آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غم کرو گے. تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو لوگ ایمان لائے بے آیاتنا، ہمارے احکامات پر، وکانوا مسلمین، اور وہ مطیع فرمان بن کر رہے تھے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھی جنت میں.
تحبرون تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر جام گردش کرائے جائیں گے. وفیہا، اور اس میں ما تشتہیہ الانفس و تلذ الاعین، جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تمہاری نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی. وانتم فیہا خالدون، اور تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اور تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، ان کے لیے بکثرت فواکہ پھل موجود ہوں گے. منہا تاکلون، جنہیں تم کھاؤ گے. سامعین اکرام، بہت ہی خوشخبری والا مضمون ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے مجرموں کا تذکرہ آئے گا، یہ مسلمین کا تذکرہ ہے. ہمارا دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں. یہ بہت یعنی جنت کی نعمتیں ہیں اور اس کی تفصیل ہے کہ کیا ہوگا، کیسے رہو گے، کیا کیا تمہیں پیش کیا جائے گا. یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں. یعنی اس وقت ہمارے لیے یعنی ایسا دنیا میں ایسا طرز زندگی یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنتیوں کا حال یا جو ان کو دیا جائے گا وہ بیان کیا ہے. ایک ہی مطلب مثال لے لیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یعنی اس میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جن چیزوں میں ہوگی. بس ایک بات کو آپ یہ لے لیں، تو یہاں تو یہ چیز محال ہے. یہاں تو ہماری خواہشات ہی نہیں ختم ہوتی، اور جو بھی خواہش ہے تو وہ پوری ہونے کی تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ میز، اگر میں چاہوں کہ اس وقت یہ سونے کی بن جائے، اس میں وہ ہیرے جواہرات جڑ دیے جائیں، تو یہ تو یہاں محال ہے. یا اگر میں چاہوں کہ میرے لیے 40 کلو کا ایک ہیرا ہو اور وہاں خوب بہترین تراشا میں اپنے گھر میں شو پیس، جنت کے گھر میں شو پیس کے طور پہ رکھنا چاہوں گا تو وہاں تو ہو جائے گا. اب یہاں ایک من یا تو زیادہ سے زیادہ پاؤ 1.5 پاؤ کی وہ ہیرے ہوتے ہیں. کوہ نور ہیرا جو ہے بس اس سے بڑے ہیرے تو نہیں ہوتے، اگر ہوں گے بھی تو کتنے بڑے ہوں گے. 1 من کا ہیرا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تصور کر سکتے ہیں. چلے 2 من کا لگا لیں، 40 من کا لگا لیں. تو دیکھیں، اگر جو میں بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. یہ باتیں ہمارے لیے کچھ ہمارے یعنی دل میں کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی لالچ، کوئی طمع پیدا نہیں کرتی. ہمارا یقین ہی نہیں ہے جنت پہ. ہمارا جو یعنی جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے زندگی گزارنے کا اور دنیا کے بارے میں جو ہمارا خیال ہے، وہ تو محض سطحی ہے اور بہت بڑا دھوکے کا ہم شکار ہو گئے. جیسا کہ ایک وہ میں پڑھ رہا تھا ایک جملہ، وہ مجھے پسند آیا تھا، جیسا کہ ایک چونٹی سمندر کی جو وسعت ہے اس کے بارے میں ایک چونٹی کے دماغ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح ہم آخرت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، نہ وہاں کی نعمتوں کے بارے میں اور نہ وہاں کے عذابات کے بارے میں. مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، یعنی میں اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا ہوں اس وقت کہ کوئی فائدہ نہیں ہے.
جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے ہمارے بارے میں کیا، منافقین کے بارے میں، سورہ بقرہ میں ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، برابر ہے اے داعی، اے رسول، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان والے لانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت میں آپ سے جو مخاطب ہوں، 4 ستمبر 2022، یہ آیت مجھے بالکل آج کے لیے لگ رہی ہے، چاہے جنت کے بیان ہو، چاہے ابھی دوزخ کا بیان بھی آئے گا اس سے آگے، ان المجرمین کے الفاظ سے شروع ہوگا، تو بالکل برابر ہے ہمارے لیے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خوشخبری دیں یا نہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی زندگی میں تغیر اور تبدل نہیں لانا چاہتے، تبدیلی نہیں لانا چاہتے، اور ہم ہمارا غرض ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور وہ دنیا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اپنے نبی سے فرمایا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی ان لوگوں سے اپنا نظر رحمت ہٹا لیجئے، اعراض کر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں ایک اور آیت ہے، اس موقع پہ میں وہ بھی سنا دوں، ہمارے بارے میں ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے جنہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، آج کے مسلمان کے بارے میں۔ تو مجھے اپنی باتیں کوئی بے سود سی لگ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، ہماری ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کے لیے وقف ہے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی ناکامی سے ہم ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، اس میں نہ خوشی کی ضرورت ہے نہ غم کی ضرورت ہے۔ دیکھیں انسان کے لیے پریشانی جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ اصل زندگی ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال وہ باقی تو آپ کی مرضی ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن جو ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہاں جو جگری دوست ہیں وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن متقی نہیں، متقی یہاں بھی دوست ہیں وہاں بھی ہوں گے۔ اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، آج میں آگے کا مضمون بیان کرتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، یا عباد، یہ بہت یعنی شفقت کا صیغہ ہے، یعنی بہت پیار اور محبت سے اللہ، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ دیکھیں یہ کیفیت تو دنیا میں بھی مومن کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو نہ ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے، خوشی دے دیتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ بہرحال
لیکن جو پوری کیفیت ہے وہ وہاں پر جا کے، کیونکہ زندگی میں دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، آدمی چاہے جتنا بھی نیک ہو لیکن اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے اپنی کامیابی سے، کیونکہ اس کے دشمن، اگر اس نے اپنے دشمنوں کو زیر کر بھی لیا ہے، لیکن در حقیقت یہ دنیا جو ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی ایک شخص نیک اعمال کرتا رہتا ہے، آخر میں اس سے ایک ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے یہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہتا ہے، آخر میں کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کی بنا یہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جو بھی ہیں، اگر آپ یقین کر لیا ہے آپ نے اللہ پر کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور آپ استقامت سے کام لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے محتاط رہنا ہے اپنے دشمنوں سے، کیونکہ حالات یہ سارے جو ہیں موت تک جو ہے ایک آزمائش کا وقت رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو ایک بات میں ضمنی طور پہ آ گئی ہے، لیکن یہ بات اہم ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے شیخ ہمیں فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو اچھا کہہ دیا وہ تباہ ہو گیا، یعنی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگا، نیک سمجھنے لگا، پارساز سمجھنے لگا، تو ہمیں وہ نصیحت فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں مطمئن نہ ہو اپنی حالت پر، احتیاط سے زندگی گزارو، کیونکہ دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اگر نفس کا کتا سو گیا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر بھی اس کے جاگنے کا امکان رہتا ہے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ ان کو بیان کریں ایک آدمی کا واقعہ جن کو میں نے اپنے معرفت کی بہت سی نشانیاں دی تھیں، وہ اس سے نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کہتے ہیں سانپ جب اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے یا کینچلی کو اتار پھینکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انسلاخ عربی زبان میں، تو وہ اس سے نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یعنی ایک خواہشات دنیا تمہارے سامنے پیش ہوئی اور آپ نے اس کو قبول کر لیا، خواہش دنیا جو بھی ہو۔ تو بہرحال میں آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر میں چاہتا تو اس کو میں اوپر اٹھا لیتا، یعنی اس کی اس وقت جو حالت تھی، اگر میں چاہتا تو زبردستی تو میں اس کو اٹھا لیتا، لیکن یہ اپنی مرضی سے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین پر اتر آئے، خواہشات نفسانی کوئی بھی کو ترجیح دے دی، اس نے مان لی۔ اخلد الی الارض، زمین پر اتر آیا، سفلی خواہشات اسے کہتے ہیں، اسفل السافلین نا، سفلی خواہشات۔ تو اس کی مثال پھر کتے کی سی ہو گئی، اس کو بوجھ ڈالو یا نہ ڈالو تو یہ ہانپتا رہتا ہے، یلہس، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، ہر وقت محتاط رہنا ہے، اور جنت میں محتاط لوگ ہی جائیں گے جو صاحبان تقوی ہیں،
جو احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا، بہرحال اب یہ جو آگے آیت ہے، یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تم کوئی غم نہیں۔ اس کی یعنی ان لوگوں کی خاصیت بیان فرما رہے ہیں جو جنتی ہیں، جو جنت میں جائیں گے، جن سے کہا جائے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ یہ کون لوگ تھے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ لوگ یقین رکھتے تھے میری ہدایت پر۔ آیات کیا ہے؟ ہدایت کا مجموعہ ہے۔ وکانوا مسلمین، اور یہ اطاعت گزار تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا، یہ تابع فرمان تھے، یہ نافرمان لوگ نہیں تھے۔ یہ مختصر بات ہے، یہاں میں ٹھہر جاتا ہوں، آپ اس پر غور کریں۔ دیکھیں یہ دونوں صفات آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ الذین آمنوا بآیات، ہمیں یقین نہیں ہے قرآن پہ۔ قرآن کیا ہے؟ آیات کا مجموعہ ہے، اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے نا، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ قرآن میں آج ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، یعنی ہم ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ قرآن کو ہم نہ کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے احکامات پر نہ ہم عمل کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور یہ مسلمان تھے، یہ اطاعت گزار لوگ تھے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، مسلمین کا مطلب یعنی جو ان کا یقین تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالحات کا یہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ بدل دیے، معنی وہی ہے۔ عمل الصالحات وکانوا مسلمین، کانو مضارع کا صیغہ ہے، ان کا رویہ اطاعت گزاری کا تھا، فرما برداری کا تھا۔ اچھا، اس میں اب ایک یعنی جو بات ہے جو میں اللہ کی عطا سے کہنا چاہوں گا، آپ اللہ کے فرما بردار بندے بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا یقین نہ ہو، جب تک آپ کا ایمان نہ ہو، اللہ پر، اپنے اوپر آپ کا یقین نہ ہو۔ دیکھیں بات شروع ہوتی ہے عرفان ذات سے۔ اگر آپ اپنے آپ کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں تو معاملہ تو آپ نے ختم کر دیا۔ اپنے بارے میں اگر آپ دھوکے کا شکار ہیں تو آپ کا معاملہ پھر ختم ہو گیا آخرت کا۔ یعنی اگر آپ نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا، پھر تو آپ ظاہر کے پیچھے یعنی ظاہر ہی کو مدعا بنا کر زندگی گزاریں گے۔ ایک مختصر بات ہے، یہ میں کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے۔ اگر آپ اپنے ظاہر کے بارے میں یا جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہے، اس کو اگر آپ حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تو ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، نہ یہ بدن آپ کا ہے، نہ یہ بچے حقیقت میں آپ کے ہیں، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، یہ سب ایک امتحان ہے۔ ہم سب ارواح ربانی ہیں، سبحان اللہ، ہم سب ارواح ربانی ہیں۔ یہ ایک ابتلا ہے آزمائش کی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، آزمائش۔ اب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لینا۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے فتنہ آزمائش ہے۔ اگر شوہر مسلم ہے، مومن ہے، اگر آپ دعوی ایمان کرتا ہے تو اس کے ایمان کا پتہ بیوی کے ساتھ رویے سے چلے گا۔ اگر بیگم کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے تو پھر تو یہ مسلمان ہے، لیکن اگر رویہ برا ہے تو پھر یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وعاشروہن بالمعروف،
اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. یہ بڑی قیمتی بات ہے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، آپ اگر ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے ہیں پھر آپ صاحب تقوی بن نہیں سکتے. صاحب یعنی قانون مسلمین کے زمرے میں پھر آپ نہیں آئیں گے. پھر آپ اس کو اپنی مرضی سے ہینڈل کریں گے، ان حالات کو اپنی مرضی چلائیں گے، کیونکہ آپ نے بنیادی طور پہ دھوکہ کھا لیا کہ یہ سب کچھ میرے ارد گرد جو ہے، یہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ دولت ہے، یہ مال ہے، یہ جائیداد ہے، یہ بیوی بچے ہیں اور یہ میں ہوں. اگر یہ دھوکہ لگ گیا کہ یہ میں ہوں اور یہی حقیقت ہے تو پھر آپ نقصان میں پڑ گئے. آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے دنیا سے. پھر آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا یہی ہوگا ظاہر. آپ کہتے ہیں نا، یعنی بعض اوقات آپ سنتے بھی ہوں گے، یار بس یہی میرے اب کل کائنات ہے، یہ 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، یہی میری کل کائنات ہے، اب میں تو انہی کے لیے زندہ ہوں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا یہ بات، یہی میری کل کائنات ہے. یعنی وہ آدمی جو کہنے والا تھا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے بس یہی میری کل کائنات ہے. پھر کسی سے میں نے سنا 2-4 پیسے اس کے پاس ہوں گے، اکاؤنٹ میں ہوں گے یا الماری میں رکھے ہوں گے، کہتے ہیں میری کل سرمایہ حیات یہی ہے. بس وہ چند ٹکے کیا ہیں، چند لاکھ ڈالر ہوں گے، چند ہزار ڈالر ہوں گے، درہم ہوں گے، دینار ہوں گے، یا سونا ہوگا 2-4 کلو. میری تو بس یہی ہے سب کچھ. وہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ جملہ ہی بہت بڑی غلطی ہے. یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، امانت ہے. آپ کا اس میں کیا ہے؟ اللہ نے چاہا تو آپ کے قبضے میں دے دیا، اختیار میں دے دیا ہے، ورنہ ہے تو اللہ کا. تو دیکھیں ایسے دھوکے ہمیں لگ جاتے ہیں. میں آپ کو وہ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اگر یقین ظاہر پر ہے تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ صاحب تقوی بن نہیں سکتے. جنت میں صرف متقین لوگ جائیں گے. آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، پھر آپ اپنی مرضی کریں گے. زندگی آپ کی اپنی پھر ترجیحات ہوں گی، اور دنیا کا مفاد آپ کی ترجیح ہوگا. آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور چلے جائیں گے. تو آپ کا تو کچھ نہیں ہے آخرت میں، آپ تو کچھ لے بھی نہیں گئے. آپ نے تو سب کچھ یہی چھوڑ دیا. آپ نے تو امانت کو ضائع کر دیا. امانت کے آپ مالک بن بیٹھے اور اس میں آپ نے تصرف شروع کر دیا. مال میں، جان میں، جو بھی تھا یہ تو اللہ کا تھا. آپ کو اللہ کو واپس لوٹانا تھا. آپ نے اللہ سے سودا ہی نہیں کیا. سودا کیا بھی، بیعت کر بھی لی تو بیعت یعنی وہ وعدہ وفا نہیں کیا. وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. جو اپنے بیعت کے وعدے سے پھر گیا وہ اپنے آپ سے پھر گیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے
مگر پرہیزگار کہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم